بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجلس اصلاً منعقد ہو رہی ہے حضرت مولانا شفیع الدین صاحب ندوی نقشبندی دامت برکاتہم اور محترم طارق کلیم صاحب حفظہ اللہ کی نگرانی میں مختلف ملکوں کے نمائندوں کے درمیان مجلس کا عنوان ہے عملیات تعویذات کی شرعی حیثیت کیا ہے، جنات و شیاطین سے بچنے کی تدابیر کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ جب بھی کوئی مرض آ جائے، پیچیدہ مسئلہ آ جائے، بچے ستانے لگ جائے، اولاد کی تربیت اصل اس مجلس کا عنوان تھا، بچے ستانے لگ جائیں تو فوراً ذہن اسی طرف جانے لگتا ہے، کرا دیا کسی نے، ہو گیا ہے آسیب، نظر لگ گئی ہے۔ عاملوں کے پاس جانا پڑے گا۔ کوئی دعا پڑھنے والے ہیں تو بتاؤ۔ بطور خاص گھر کی عورتیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں میرے عزیزو، پہلی بات یاد رکھو کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ مسائل آتے ہیں، بیماریاں لگی ہیں، جو جائز اسباب اپنانے چاہیے وہ اپنا سکتے ہیں، اپنانا چاہیے۔ شفا مقدر میں ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر بیماری یا موت ہی مقدر ہے تب بھی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ دوسری بات جو ذہنوں میں بار بار تجدید ایمان کے طور پر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ شیاطین اور جنات بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ تیسری بات، ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے عورتوں اور بچوں پر شیطانی اثرات جلدی اس لیے ہو جاتے ہیں
کہ وہ ہمت اور یقین کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. جو جتنا توہم پرست ہوگا یقین اور توکل میں کمزور ہوگا اتنا ہی جنات و شیاطین کا اسے پریشان کرنا آسان ہوگا. مؤثر بننا ناپاک طاقتوں کا آسان ہوگا. سفلی طاقتیں اپنے مشن میں کامیاب رہیں گی. کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عملیات پر کتاب لکھ کر کہ اصل طریقہ علاج تو دعا ہے، مسنون طریقہ علاج تو دعا ہے. حدیث پاک کہتی ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، تعویذ تقدیر کو نہیں بدلتی. صاحب معذرت تھا، کیا ہم بکا اسی رو بتائیے. لیکن لوگوں کا یقین تعویذ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دعا کی طرف کم ہوتا ہے. دعا کی ترغیب دلانے والے کی اہمیت کم ہوتی ہے، پلیتے لکھ کر دینے والے کی اہمیت زیادہ سمجھی جاتی ہے. تعویذ گنڈوں پلیتوں کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اس قدر قبولیت دعا کے اسباب اپنانے کی کوشش نہیں ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ناپاک طاقتوں سے بچنے کے لیے مسنون اور طاقتور دعاؤں کا مضبوط پہرا دیا ہے، حصار دیا ہے، ہتھیار دیا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور دیگر عربی زبان میں لکھی گئی کتابیں. حضرت مولانا امداد اللہ انور صاحب دامت برکاتہم نے تاریخ جنات و شیاطین میں ان روایتوں کو جمع کر دیا. ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں بہت مفصل. توجہ نہیں ہے محمد بن محمد جزری کی حسن حسین کی طرف. لوگ اٹھا کر پڑھتے نہیں ہیں. حضرت مولانا ارشاد القاسمی صاحب بھاگل پوری گورنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الدعاء المسنون، ہر وقت کی مسنون دعائیں بھی ذکر کی گئی، جسمانی امراض کی دعائیں بھی ذکر کی گئی. نیند نہ آئے تو کیا دعا پڑھے، بخار آ جائے تو کیا دعا پڑھے، درد ہو تو کیا دعا پڑھے. اور حضرت مولانا
محمد الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں نہایت مبسوط کتاب جامع عمل الیوم واللیلہ نچوڑ ہے اب تک کی لکھی گئی کتابوں کا. حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک عنوان ہے عمل الیوم واللیلہ. ابن سنی رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، اور اس میں بطور خاص ان سے منقول مسنون دعاؤں کو نقل کیا گیا. تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات مستقل ایک باب ہوتا ہے. دادا بن جاتا ہے آدمی، دادیاں بن جاتی ہیں، لیکن نمک پھرائیں گی، مرچی گھمائیں گی، مسنون دعا نہیں پڑھیں گی. کیا پڑھتے تھے حضرت اسحاق اپنے بچوں پر، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین پر نظر بد سے بچانے کے لیے. کتنی بات ہو گئی؟ 5ویں بات. 6ٹھی بات یہ ہے کہ جب مسائل پیش آئے تو جائزہ لیجئے کہ یہ شرعیات سے متعلق ہے، نفسیات سے متعلق ہے، یا عملیات سے متعلق ہے. شرعیات سے متعلق ہے یہ مسئلہ. کیا مطلب ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، سمدن سے الجھن ہے، بچے ضدی ہیں، شوہر مانتے ہی نہیں، بیوی باغی ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، پیٹ خراب ہے، سر درد رہتا ہے. تو ٹٹول کر دیکھو میں نے کیا نکاح کا دین سیکھا، کیا لقمہ علماء کرام کو بتایا، اپنی کمائی کا جائزہ لیا، کیا زبان بے قابو ہے، دل میں بدگمانی ہے اس لیے جھگڑے ہیں. 80% ہمارے مسائل اور مشکلات کی وجہ اعمال کی کمی ہے، عملیات کی کمی نہیں ہے. اعمال کی کمی ہے، مادی وسائل کی کمی نہیں ہے. 80%. لطیفے بھی اس موضوع پر ہم سنائیں گے جس سے موضوع زیادہ کھل کر سامنے آئے گا، سماجی صورتحال واضح ہوگی. بیوی نے جا کر سمجھدار عامل سے کہا کہ میرے اور شوہر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، کچھ تعویذ دے دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک روایت ہے کہ پانی پڑھ کر دیا، ایک روایت ہے کہ کاغذ پر کچھ تعویذ لکھ کر دی، اور کہا کہ جیسے ہی شوہر گھر میں آئے تو یہ پانی منہ میں ڈال لینا، اور جیسے ہی وہ گھر میں آئے تعویذ دانتوں میں چبا لینا. جب وہ گھر سے نکلے تب بھی پانی تھوکنا، تبھی وہ تعویذ نکالنا، ورنہ یہ بے اثر ہو جائے گی. جھگڑے ختم ہو گئے. تو جھگڑے تعویذ کی وجہ سے ختم ہوئے یا زبان کو لگام دینے کی وجہ سے ختم ہوئے؟ فجر پڑھتا ہی نہیں، بے روزگاری کی شکایت کرتا ہے، رسم و رواج سے توبہ کرتے ہی نہیں، بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں.
بچوں کی شرارت نہیں بڑھ گئی، ہم میں صبر کم ہو گیا، گھر چھوٹے ہو گئے، فون کا بے قابو استعمال بڑھ گیا۔ دکان اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ وقت نہیں دیتا، دکان اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ ابھی جمایا بھی نہیں، دوسری دکان کھول لیا۔ کمپنی اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ ملازموں کا حق ادا نہیں کیا، تنخواہ واجبی نہیں دی، یا رضا و تسلیم کے عمل کی کمی ہے۔ دنیا ہے، مسائل تو آئیں گے، ناگواری میں ہی وفاداری کا امتحان ہوتا ہے، ناگواری میں ہی بندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ کیوں نہ آئے امتحان کی جگہ پر امتحانات، آزمائش کی جگہ پر آزمائشیں، یہ اطمینان کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ تو مسائل آنے پر پہلے ٹٹول کر دیکھو کہ یہ مسئلہ شرعیات کا ہے، اور 80% مسائل شرعیات کے ہوتے ہیں، اعمال کی کمی کے ہوتے ہیں، یا نفسیات کا ہے۔ سوچتے سوچتے مسائل کا دباؤ زیادہ لیتے لیتے ہارمونز اب نارمل ہو گئے، غصہ زیادہ آنے لگ گیا، دعاؤں کے اہتمام کے باوجود، مسنون تدابیر پر عمل کرنے کے باوجود۔ تو آدمی سائیکٹرسٹ سے علاج کرائے، ماہر نفسیات سے علاج کرائے، وہ بھی ایک 10%، 5% ہی ہوتے ہیں، 2-4% ہوتے ہیں عملیات سے متعلق، جس میں ضرورت ہوتی ہے ماہرین، پابند شرع، متشرع لوگوں سے علاج کروانے کی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں میں بھی یہ واقعات پیش آئے۔ حیات الصحابہ کی دوسری جلد میں، تیسری جلد کی ابتدا میں واقعہ ہے۔ وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ ایک یہودن عورت ہے، ان کی بیوی کا نام بھی زینب تھا۔ پوچھا کہ یہ کیوں آئی ہے؟ کہ میری آنکھ میں، ان کی اہلیہ نے جواب دیا، میری آنکھ میں دکھن ہوتی ہے، اس لیے میں نے ان کو بلایا ہے تاکہ وہ منتر پڑھ دیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان آل ابن مسعود فی غنن عن الشرکی، ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی ضرورت نہیں، کافی ہے وہ دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ کافی ہے یہ دعا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ناپاک طاقتیں ستا رہی تھی۔ انہوں نے جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ شیاطین پریشان کرتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا، کہو گھر میں جا کر بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، چل میں تجھے لے جاؤں گا آقا کے پاس، جنیاں تھی، چل۔ تو ڈر گئی، چھوڑ دیا اس نے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے شکایت کی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خط لکھ کر دیا. وہ خط حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب ملتانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے مجربات اکابر. انہوں نے اس میں اس خط کو نقل کیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا. اس کا مضمون ہے چلے جا یہاں سے، ستا پریشان کر مورتی پوجا کرنے والوں کو، عبادت الاوثان کو، یہاں سے نکل جا. وہ خط لے کر گئے اور ناپاک طاقتوں نے ان کا مکان چھوڑ دیا. دسیوں واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں. صحابی رضی اللہ عنہ نے کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا. اس کے بعد جب ان کو یاد دلایا گیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان نے کھایا ہوا اگل دیا. مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا. کون سا؟ روزانہ ان کے گھر سے غلہ یا کھجور شیطان آ کر چوری کر لیتا اور یہ اس کو پکڑ کر کہتے کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تیسرے دن بھی آیا، آج تو لے کر ہی جاؤں گا. تو شیطان نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں چوری کرنے کے لیے آ نہیں سکتا ہوں. اور اس موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا لیکن سچ کہہ گیا. آیت الکرسی کا عمل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا عمل واقعات میں موجود ہے. بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کیا، تبھی ناپاک طاقتوں سے وہ بند ہوا. اگر بسم اللہ کہہ کر آپ نے بند نہیں کیا تو ناپاک طاقتوں سے بند نہیں ہوگا، ان کے لیے آنے جانے کا دروازہ کھلا رہے گا. لوگ شکایت کرتے ہیں نا سامان چوری ہو گیا، غائب ہو گیا، کون لے جا رہے ہیں پتہ نہیں. بدگمانی کر کے جو افراد موجود ہیں ان سے ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں دلیل کے بغیر. اور اصل جو مسنون دعا کا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. وہ روایت یاد کرو کہ جس میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہو دعا پڑھے اور کھانا کھائے دعا پڑھے تو شیطان کہتا ہے چلو چلو یہاں پر نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے. اور جب دونوں وقت کی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے آؤ آؤ ادرکتم المبیت والطعام، تمہیں یہاں کھانا بھی مل گیا ٹھکانا بھی مل گیا. بسم اللہ الذی لا یضر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نہیں آئے گی مصیبت، مقدر میں نہیں ہے، ضرور بچیں گے آپ. منزل کی دعا حضرت ابو الدرداء کی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. دعاء ابی الدرداء، دعاء انس رضی اللہ عنہ موجود ہے. کیوں توجہ نہیں ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل کی طرف، جو حضرت ابراہیم کی دعا، آقا کی دعا. عوام میں بھی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا فرمایا اللہ نے اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. جیسے یونس کو ہم نے بچایا، جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو بچائیں گے.
ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہو گئی، تاثیر نہیں ختم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں بوڑھیاں حالات اور مصائب آتے تو اس کا اہتمام کرتی۔ کتنی باتیں ہوئی، چھٹی بات کیا کہی گئی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ کافی ہے۔ اللہ واقعات سن لیجئے تھوڑے سے۔ دہلی میں ایک صوفی عبد الرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں سے تھے، مولانا سجاد صاحب نے نقل کیا۔ ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جو غیر متشرع تھا، بے داڑھی تھا۔ حضرت اس پہ شیطان آ گیا، دعا پڑھ دیجیے۔ نابینا تھے صوفی عبد الرب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ہاتھ پھیرا اس کے چہرے پر اور یہ کہا یہ خود شیطان ہے، اس پہ دوسرا شیطان آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچی بات یہی ہے، ہم خود شیطان بن چکے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، دوسرے شیطان کی ضرورت نہیں۔ مفتی نسیم صاحب امروہوی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا، دکان نہ چلے کرا دیا کسی نے، رشتہ نہ لگے کرا دیا کسی نے۔ تو وہ پوچھتے تھے تمہارے سب کام شیطان کرتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ تیسرا واقعہ، سماجی صورتحال بتلاتا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں ہمیشہ واش بیسن کا نل کھلا رہ جاتا تھا، رات میں کھل جاتا، صبح تک ٹینکی خالی ہو جاتی۔ ضرور ہے کوئی سایہ یا کوئی جنی آئے پی جاتی ہے پوری ٹینکی۔ تو سمجھدار عامل کے پاس گئے، سمجھدار کا لفظ بڑا رہا ہوں ہر جگہ، تو انہوں نے کہا علاج آسان ہے، جہاں پر واش بیسن ہے وہاں پر سی سی کیمرہ لگا دو۔ تو جیسے ہی سی سی کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات میں چوہا بازو کی دکان سے آ رہا ہے ان کے گھر میں، اور واش بیسن کا نل آسانی سے کھل جاتا ہے، رات بھر ناچتے رہتا ہے نل کے نیچے۔ ایک صاحب کے پاس آئی ایک محترمہ، حضرت ہمارے صحن میں ہمیشہ خون پڑا رہتا ہے اور دیوار پر پرچھائیاں نظر آتی ہیں، اب کیا شک ہے یہاں پر رہنے میں؟ کیا شک ہے؟ کہا صحیح بات ہے، کیونکہ غلط کہیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے وہ لوگ، کیونکہ لوگ عاملوں پر ایمان زیادہ ہے، کاملوں پر نہیں۔ ہرے پیلے کپڑوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، کتابوں کو علم کو دیکھ کر نہیں ہوں گے۔ تو عامل صاحب نے آ کر دیکھا تو صحن میں بڑ کا جھاڑ ہے اور اس کو چمگاڈر چمڑے کی چوڑی لٹک رہی ہے، اور چمڑے کی چوڑی کو حیض آتا ہے، آپ جانتے ہیں خون نکلتا ہے جسم سے، پیریڈز آتے ہیں اسے، تنہا جانور ہے وہ، تو وہ خون ٹپک رہا۔ ان کا علاج آسان ہے، یہ درخت کاٹ دیا جائے، دیوار پر چونا لگا دیا جائے، درخت کاٹ دیا تو پرندہ نہیں رہا، اور چونا لگا دیا تو پرچھائی نظر نہیں آئے گی، اور ستھرا ہو جائے گا ماحول۔
خواب سے ڈرتے ہیں، بیداری کے اعمال سے نہیں۔ خواب دکھ رہے مولانا، خواب کی 3 قسمیں حدیث میں بتائی گئی، اور عام طور پر ہمارے خواب تو بلی کے خواب میں چھچڑے والے ہی ہیں، کیونکہ دن بھر وہ چھچڑے تلاش کرتی ہے تو رات میں بھی چھچڑے ہی دیکھتی ہے۔ جو خیال ہوتا ہے وہی خواب ہوتا ہے۔ مستقل الگ موضوع ہے خواب کے احکام۔ تعبیر دینے کے ہر آدمی قابل نہیں ہوتا، عالم مثال سے واقف لوگ ہی تعبیر دے سکتے ہیں۔ خواب اثر ہوتا ہے، مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی 2 باتیں ہم نقل کریں گے، جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہے۔ لوگوں، تم خواب میں شیطان سے ڈر جاتے ہو، بیداری میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اور وہ فرماتے تھے اگر تمہاری بیداری کا عمل صحیح ہے تو خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہاری بیداری کا عمل اگر صحیح ہے تو خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سچی اور حقیقت یہ ہے، سچی بات اور حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ عوام اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، اپنی روش کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، خود قرآن سیکھنا نہیں چاہتے، منزل اٹھانا نہیں چاہتے۔ منزل کی کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک کئی 100 سال سے اللہ کے نیک بندوں کے گھروں میں ناپاک طاقتوں سے حفاظت کے لیے منتخب آیات کا مجموعہ ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ عوام الناس پڑھنا نہیں چاہتی، دعائیں یاد کرنا نہیں چاہتی، اور عامل بھی ڈرتے ہیں اگر ہم ان کو اعمال یا شرعیات یا نفسیات کی طرف متوجہ کریں تو ہماری دکان ٹھنڈی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی ہماری دکان۔ اب جو 5%، 6% علاج معالجے کا موضوع ہے، اس میں تعویذ کرنا یا جھاڑ پھونک کرنا کیا حکم ہے؟ یہ چیز الگ ہے۔ جھاڑ پھونک کرنا یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرنا۔ نفس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سونے سے پہلے، تھوڑا سا تھوک کے ذرے بھی نکلے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ اس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے جھاڑ پھونک کرنا۔ یہ تو مسنون ہے۔ مرض الموت میں بھی امی جان رضی اللہ عنہا نے، حضرت عائشہ نے، ایک تو مسواک اپنے منہ میں چبا کر آقا کو دیا، اور دوسرا معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے آقا کے جسم پر پھیرا۔ جھاڑ پھونک کرنا، نفس کرنا، ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا۔ اس میں بھی انتہائی بے اعتدالی ہے کہ جھاڑ پھونک یا دعا پڑھنا مسنون ہے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں۔
کاغذ پر لکھ کر دینے کی طرف توجہ زیادہ ہے. اقرب الی السنہ پڑھ کر دینا ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے، لوگ برتن لے کر کھڑے ہو جاتے پانی کے، آپ اس میں انگلی ڈال دیتے برکت حاصل کرنے کے لیے. کاغذ پر لکھ کر دینے کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں لکھ کر لگا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ. بچے پڑھتے نہیں ہیں یا ہم سے توجہ نہیں ہو پاتی ہے تو مسنون دعا وہ لکھ کر دے دیا کرتے تھے. تو دعا لکھ کر دینا اور اسے گلے میں ڈالنا، کاغذ میں لپیٹنا دوسرے درجے میں جائز ہے، دوسرے درجے میں. اکابر کے یہاں اسی وجہ سے کاغذ پر لکھ کر دینے کا طریقہ رہا، معمول رہا. اس کے علاوہ جو متعدد دوسری غیر مسنون آیتیں، غیر مسنون یعنی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن وہ آیت لکھ کر دی جاتی ہے، وہ آیت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ غیر معصور، غیر مروی آیتوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن شفا ہے روحوں کی، شفا ہے بدعملی کی، شفا ہے ضمیر کی بے نوری کی، شفا ہے معاشرت اور معاملات کے مسائل سے. اسی طرح جسمانی امراض سے بھی شفا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے ہر مرض سے. تو روایت ہے نا، ڈس دیا تھا ایک کافر کو سانپ نے یا بچھو نے. صحابی رضی اللہ عنہ نے روزانہ 2-3 مرتبہ صبح شام دم کیا، اس پر اللہ نے شفا دے دی اور اس نے بکریاں پیش کی. ان صحابی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر. سورہ فاتحہ پڑھیے، یہ بھی ایک عمل ہے. سورہ واقعہ پڑھیے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، یہ بھی ایک عمل ہے. یہ تو مسنون ہے. غیر مسنون جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں مختلف قسم کی ضرورتوں کے لیے، وہ بھی جائز ہے. تدریج سے بتا رہا ہوں میں کہ پہلے کرنے کے اعمال کون سے ہیں، اور ان آیتوں کا انتخاب ان لوگوں نے کیا ہے مختلف مناسبتوں کو دیکھ کر، ذہن کے تبادر کو دیکھ کر. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مجربات موجود ہیں، علامہ سیوطی کے موجود ہیں، انور شاہ کشمیری کے موجود ہیں، مفتی شفیع صاحب کے موجود ہیں، حضرت تھانوی کے موجود ہیں. کاغذ پر لکھ کر بھی دیا جاتا ہے. حمل کے لیے فلانی آیت، محبت کے لیے بیوی شوہر میں فلانی آیت، اولاد کی شرائط ختم کرنے کے لیے فلانی آیت. ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھی ناجائز ہے.
اب یہاں پر بات یاد رکھیے، یہ جائز تو ہے لیکن قرآن کا حقیقی مقصد نہیں ہے۔ حقیقی مقصد تو ہدایت اور مغفرت ہے۔ زندگی میں ہدایت ہے، موت کے بعد مغفرت ہے، لیکن ناجائز نہیں، حرام نہیں۔ ان کاغذات کو مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے۔ ان تعویذوں کو مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے۔ اس سے شفا ملی، مجھے اس کاغذ سے ملی، یہ تو شرک ہے۔ اہل حق کے یہاں اس شرکی عقیدے کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور کہا جا سکتا ہے من علق تمیمۃ اسند الیہ، جو کوئی پتھر گلے میں لٹکا لے اس سے میرا بھلا ہوگا، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حدیثوں میں کہا گیا من علق تمیمۃ فقد اشرک، او کما قال علیہ السلام، شرک کیا اس نے جو اپنے یقین کو اس سے جوڑتے ہوئے اپنے گلے میں باندھا، ہاتھ میں باندھا، پیر میں باندھا۔ اس غلو کا علاج ہونا چاہیے۔ من علق تمیمۃ اسند الیہ، جو شرعی عملیات ہیں اس میں اختلاف ہے، جو غیر شرعی عملیات ہیں وہ تو حرام ہے ہی۔ کوئی آیت پڑھا کسی کو قتل کرنے کے لیے ناجائز طریقے پر، حرام ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ قرآن لے کر کسی کے سر پر مار دے اور اس کا قتل ہو جائے، تو ناجائز عمل کیا آپ نے۔ قرآن کے استعمال کی وجہ سے قتل جائز نہیں ہو جائے گا۔ جو شرعی عملیات ہیں خوب یاد رکھیے، اس بات کو ہم اصل تاکید کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں، تاکید کے ساتھ یاد رکھوانا چاہتے ہیں کہ جو شرعی عملیات ہیں اس میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں کہ 70,000 بغیر حساب کے داخل ہوں گے جنت میں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم الذین لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ ولا یتطیرون، لا یسترقون سے مراد جائز جھاڑ پھونک ہے، ناجائز تو ناجائز ہی ہے۔ عظیمت کی بات، اعلیٰ درجے کی بات۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے۔ ولا یتوون، کئی جلانے کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے، اور اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، موت ہے تو تیار ہوں، بیماری ہی مقدر ہے تو تیار ہوں۔ اسباب 3 قسم کے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر لکھتے ہیں اسباب 3 قسم کے ہیں۔ اسباب یقینیہ، کھاتے ہی پیٹ بھر جانا، پیتے ہی پیاس بجھ جانا۔ اسباب ظنیہ، جس میں تخلف ہو سکتا ہے، دوا کھائی شفا ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اسباب ظنیہ، اور کماؤں گا اور کاروبار بڑھاؤں گا تو نفع ہوگا، اس وہم میں اسباب اختیار کرتے رہتا ہے۔ جیسے جسمانی علاج کا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے، مختلف ہی ہے، بہتر نہیں ہے، جائز ہے، یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ انتہائی غلو ہے، انتہائی غلو ہے۔
کہ تعویذ گنڈا کرنے والے کو لوگ ڈاکٹر سے بڑا باکمال سمجھتے ہیں، مفتی اعظم سے بھی بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ عملیات کے لیے تقوی بھی ضروری نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ زیادہ اثر اس کی دعا کا ہوگا جو تقوی والا بھی ہے، کیونکہ بندوق کی گولی بھی طاقتور ہو، بندوق بھی طاقتور ہو۔ قرآن و حدیث کی گولی تو طاقتور ہے، بندوق بھی طاقتور ہو۔ اولیاء کے اعمال کے سامنے عملیات کچھ بھی نہیں، یاد رکھ لو، اولیاء کے اعمال کے سامنے عملیات کچھ بھی نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جنات کو مسخر کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے تسخیر جنات کا؟ تو حضرت نے فرمایا تسخیر جنات نہیں جانتا میں، تسخیر جنات جانتا ہوں، جنت کو کیسے مسخر کیا جائے، کمال جنت کو مسخر کرنا ہے۔ کسی انسان کو زبردستی غلام بنانا حرام ہے، جنات کو بھی زبردستی موکل کو تابع کر لینا حرام ہے، ظلم ہے۔ یہ غلو ہے امت میں کہ علاج کے بجائے، جسمانی علاج کے بجائے تعویذ کا رجحان، یہ غلو ہے کہ ہر کام کا تعویذ، ہر مرض میں آسیب، ہر کام کا تعویذ، ہر مرض میں آسیب۔ کیا 10 10 سال 20 20 سال لوگ بیمار نہیں رہتے؟ کیا صحابہ بیمار نہیں تھے؟ جنات کا انکار کفر ہے۔ ایک طبقہ امت میں نہیں مانتا جنات، یہ بھی کفر ہے، قرآن سے ثابت ہے جنات کا وجود۔ لیکن کسی کا جنات یا شیاطین سے متاثر ہونا یہ تو یقینی نہیں ہے، اس کا ماننا ضروری نہیں، لیکن جنات کا وجود تو ضروری ہے۔ علم الاعداد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 علم الاعداد، تو مستقل علم ہے یہ۔ کسی کے انتقال کا سال نکالنا ہے تو ایک لفظ نکالا جاتا ہے نا، کسی کی پیدائش کی تاریخ یاد رکھنا ہے تو ایک لفظ نکالا جاتا ہے، وہ لفظ کا عدد نکالیں گے تو ان کا سال نکل جائے گا۔ ایک آدمی 2006 میں پیدا ہوا تو ایک لفظ نکالا جائے گا نسیم اختر، تو نسیم اختر سے 2006 نکل جائے گا، تو یاد رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ علم الاعداد واقعتاً موجود ہے اور مواقع پر فائدہ ہوتا ہے، کاغذ کی بے ادبی نہ ہو اس لیے وہ اعداد لکھے جاتے تھے۔ غلو یہ ہے کہ بسم اللہ تو نہیں پڑھے گا، سفر کی دعا تو یاد نہیں کرے گا، 786 کی نمبر پلیٹ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگائے گا، بسم اللہ تو نہیں پڑھے گا تحریر لکھتے ہوئے، لیکن 786 لکھ کے نکل جائے گا۔ یہ بے اعتدالی ہے، یہ محتاج اصلاح ہے۔ علم جفر کا استعمال ناجائز ہے، فال نکالنے کا وہ طریقہ جو عاملوں کے ہاں رائج ہے حرام ہے۔ من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلہ، جو کسی عراف کے پاس آئے، جوتشی کے پاس آئے اور اس سے پوچھے یہ رشتہ صحیح رہے گا غلط رہے گا، یہ جگہ صحیح رہے گی غلط رہے گی، یہ کاروبار میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے،
مستقبل پوچھنا، فیوچر پوچھنا، غیب کا علم پوچھنا شرکی عمل ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، نبیوں نے اتنا ہی جانا جتنا اللہ نے بتلایا۔ ان اللہ عندہ، چلیے قصہ سن لیجئے۔ دو بادشاہوں کا واقعہ ہے۔ سرفراز صفدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الریب عن علم الغیب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ دو آدمیوں کی طرف منسوب ہے، امام مالک کی طرف، امام ابو حنیفہ کی طرف۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا ملک الموت کو، پوچھا میری زندگی کی کتنے دن باقی ہے؟ ملک الموت نے 5 انگلیاں بتائی، غائب ہو گیا۔ 5 گھنٹے باقی ہیں، 5 دن باقی ہے، 5 ہفتے باقی ہے، 5 سال باقی ہے۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح میں آدمی دوڑایا، حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مسکرائے حضرت اور یہ فرمایا 5 چیزیں ہیں جس کو سوائے اللہ کے میں بھی نہیں جانتا۔ ملک الموت نے یہ جواب دیا، ان اللہ عندہ، قیامت کب آئے گی؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي ماں کے پیٹ میں فرما بردار بیٹا ہے یا نافرمان ہے، فرما بردار بیٹی ہے یا نافرمان ہے۔ ما فی الارحام کا مطلب یہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے نہیں، شقی ہے یا سعید ہے، سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا تو بہت دور کی بات ہے۔ 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا وہ بتا دو، پورے الیکشن والے آ جائیں گے آپ کے پاس۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں پر پڑنے والا ہے۔ قسمت بتانے والا چبوترے پر بیٹھا ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے، کیسے عقلوں پر پردہ پڑ گیا۔ استخارہ کا ایک شرعی مفہوم ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، یہ لکھی ہوئی ہم نے متعدد جگہوں پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بوادر النوادر میں بہت مفصل گفتگو کی کہ آدمی اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا پڑھے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، دعا ہے مختصر استخارے کی دعا بھی ہے، اللہم اخر لی واختر لی۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جاتا تو آنکھ بند کر لیتے، دعا پڑھتے، اللہم اخر لی واختر لی، پھر فیصلہ لے لیتے۔ اور استخارہ 2 جائز کاموں میں ہوتا ہے، حرام حلال میں نہیں ہوتا۔ وہ میری معشوقہ ہے، اس کو رکھوں یا اس کو رکھوں، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ یہ بینک سے لون لوں یا وہ بینک سے لوں، یہ استخارہ نہیں ہے۔ یہ لڑکی سے نکاح کروں یا یہ لڑکی سے کروں، یہ کاروبار کروں یا یہ کاروبار کروں۔ مشورہ کر لیں پہلے ماہرین سے، مشورہ کر لیں حلال و حرام کا مفتیان کرام سے، پھر اس کے بعد استخارہ۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، وہ شرمندہ نہیں ہوگا جس نے مشورہ کیا۔ استخارہ خیر طلب کرنے کا نام ہے، خبر طلب کرنے کا نہیں، یاد رکھ لو یہ جملہ۔ استخارہ ہے، استخبارہ نہیں ہے۔ سب حکیم الامت کے ملفوظات ہیں، پڑھنا چاہیے حضرت حکیم الامت، علم وہیں پر ملے گا آدمی کو۔ دل کا رجحان ایک طرف ہو جائے یہ بھی مدد ہوتی ہے، خواب میں رہبری ہو جائے یہ بھی رہبری ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک معاملہ طے کر لے دعا کے بعد، طے کر کے دعا کرے، طے کر کے دعا کرے، یہ نقطہ یاد رکھیے۔ کیوں؟
دعا میں کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ یہ معاملہ یعنی طے ہے، او هذا الامر ہے کیا بعد میں سے؟ تردد یا تذبذب نہیں ہے، متعین کر کے دعا کرنا ہے۔ میں یہ فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ، اے اللہ اگر آپ جانتے ہو کہ اس میں خیر ہے تو مقدر کر دیجئے، شر ہو تو اس کو ہٹا دیجئے، مجھے بھی اس سے ہٹا دیجئے۔ اب جو ہوگا خیر ہی ہوگا، اللہ اس کی مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ میں نے دعا کر لی، بندگی پیدا ہوتی ہے، دعوے کی شان نہیں رہتی ہے، دلی اطمینان رہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے راز کو کون جان سکتا ہے؟ نظر آتی ہے محرومی اور حقیقت میں ہوتی ہے آبادی کا انتظام۔ ایک مثال دے کے آگے بڑھ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں سے جدا کیا، سمندر میں ڈالا، فرعون کے محل میں پہنچایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، بلک بلک کے رو رہا ہے بچہ، اور اللہ تعالیٰ کسی ماں کا دودھ اسے پینے نہیں دیتے، پسند ہی نہیں آتا اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے کسی ماں کا دودھ۔ ظاہر میں محرومی ہے، ظاہر میں بے رحمی ہے، لیکن حقیقت میں رحم ہے۔ ان ماؤں کا نہیں پینے سے روک کر حقیقی ماں تک پہنچایا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں تک پہنچایا۔ یہ استخارہ ہے، دعا یاد کرنا چاہیے، یاد دلایا جاتا ہے۔ ایسی تعویذ استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے جس میں لکھا ہوا مضمون واضح نہ ہو، یا بدوح یا مستقل ایسے قسم کے الفاظ جس کا یقیناً اللہ کا نام ہونا پتہ نہیں، حرام ہے۔ استمداد بغیر اللہ ہے، یا اس قسم کا کام کرنے والا آدمی غیر متشرع ہو، پابند شریعت نہ ہو، بے نمازی ہو، عورتوں کے ساتھ تنہا رہتا ہوں، بے پردگی کرتا ہوں، بے ستری کرتا ہوں، حرام ہے۔ واقعتاً عملیات کی لائن انتہائی پرخطر ہے اور سماج میں غیر شریفانہ عمل ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، یہ غیر شریفانہ عمل ہے اور زن زر کا اندیشہ ہے۔ عورت اور دولت کے فتنے میں پڑ کر ہی رہتے ہیں، الا من رحم ربی۔ تھوڑے دن کے بعد سن لیں گے آپ کہ فلانے صاحب نے دوسرا نکاح کر لیا، ریڈ مار دیا فلانے پولیس والوں نے فلانے پر، بطور خاص جو کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے نہیں رہتے۔ اس لیے ہم علماء کرام کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس میدان کو نہ اپنائیں اور اس کی جو تدابیر ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ شرک سے بچانا، مندروں سے بچانا، مہترانیوں سے بچانا، چونکہ اب مسلمان معاشرہ مہترانی عورتوں کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، تو اس کے لیے وہ حدود کی پابندی کرے، وہ قیود کی پابندی کرے، ان ترجیحات کے مطابق ہی چلے جو شریعت کی روح آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہمارے جو نقیب بھائی سن رہے ہیں، ان حضرات کو یہ ہوم ورک ہے کہ جتنی دعائیں کہی گئی، اذکار الصباح والمساء یاد کرنے کا اہتمام،
اپنے بچوں پر پڑھنے کا اہتمام، اور جتنی دعاؤں کا میں نے تذکرہ کیا عادت عبادت بن جائے گی۔ اب تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر سلیم کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔